السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پسند کرتا ہو اور اس سے جائز طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہو تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس رشتے میں آسانی پیدا فرما دے؟ اگر آپ بھی کسی نیک نیت کے ساتھ شادی کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی اور روحانی طریقہ بتائیں گے جو دعا، توکل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے۔ ڈیئر ویورز، سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ اسلام میں کسی کی مرضی کے خلاف اس کے دل پر قبضہ کرنے، جادو کے ذریعے محبت پیدا کرنے، کسی کو مجبور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حقیقی محبت اور کامیاب شادی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے، اس لیے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اب آئیے اس عمل کی طرف جو آپ کو آپ کی محبت کے حصول میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس کے لیے آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے، جو کہ نماز عشاء یا فجر کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 313 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود پڑھیں۔ یا ودود اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد نہایت عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اے اللہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے، میرے دین دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا سبب ہے تو ہمارے درمیان محبت، موافقت اور نکاح کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر نصیب عطا فرما دے۔ ڈیئر ویورز، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ دعا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خیر کو مقدم رکھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں۔ اس دوران جھوٹ، گناہوں، بدنگاہی، حرام تعلقات سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، کیونکہ ان اعمال سے دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے نتائج کے بارے میں جلد بازی نہ کریں اور مایوس بھی نہ ہوں۔ اگر ممکن ہو تو استخارہ بھی کریں۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ صرف اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں، لیکن استخارہ انسان کو بہتر فیصلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کے راستے میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھر والے راضی نہیں ہیں یا رشتہ کسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور جائز اسباب اختیار کریں۔ خاندان کے ذریعے باقاعدہ رشتہ بھیجیں اور معاملات کو شریعت کے مطابق آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔